بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشل میں آپ کا میزبان خالد قمر اپنے نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے سجادہ نشین کے احوال کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین اول نے دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا آئندہ سجادہ نشین اپنے چھوٹے فرزند شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو نامزد فرمایا۔ دربار عالیہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے سجادہ نشین قبلہ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے 1161 ہجری بمطابق 1747 عیسوی میں منصب سجادہ نشینی سنبھالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے سجادہ نشین قبلہ حضرت ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور حضرت شیخ سلطان محمد کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 41 سال سجادہ نشینی کی مسند پر مستقیم رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوبصورت، لطیف طبع، سخی، زاہد، پرہیزگار اور کامل شخصیت کے حامل تھے۔ دراز قد اور نازک بدن تھے، کپڑے کھلے پہنا کرتے تھے اور سر پر گولہ دار نفیس پگڑی پہنا کرتے، پالکی میں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی نہایت قیمتی گھوڑی پر سوار بھی ہوتے۔ سلطنت کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 15 روپے روزانہ خانقاہ کے خرچ کے لیے ملتے تھے۔ علاوہ ازیں گاؤں کا مالیہ بھی خانقاہ کو ملتا۔ مریدین اور زائرین جو تحفے، تحائف اور نذرانے لاتے وہ ان کے علاوہ ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر سخی تھے کہ جو کچھ ملتا اس میں سے کل کے لیے کچھ بھی نہ رکھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سائل صرف خالی نہ جاتا بلکہ اس کے سوال کے موافق اسے عنایت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کے لیے قیمتی گھوڑی تکیہ میں بندھی ہوتی۔ اگر کوئی سائل دلیری کر کے وہ گھوڑی بھی مانگتا جو تکیہ میں بندھی ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے وہ بھی فی الفور عنایت فرما دیتے۔ قحط کے دنوں میں جب خلق خدا کھانے کو لیے روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہ آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ لنگر خانہ سے بے شمار بھوکوں کو آدھ سیر فی کس اناج عنایت فرماتے۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے وقت وضو کی غرض سے اپنے مکان کے فیض آشیان سے نکل کر کنویں کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کی چاشنی میں دیکھا کہ شارع عام پر زرعی مزدور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اناج کے انبار کو لوٹ کر سر پر گٹھریاں رکھے آگے پیچھے قطار باندھے آ رہے تھے۔ چونکہ کنویں سے لے کر گاؤں تک دونوں جانب دیوار تھی جس بنا پر وہ مزدور بھاگ کر کسی اور جانب نہ جا سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صورتحال کا جائزہ لے کر فی الفور سر سے پگڑی اتار کر اپنے اوپر چادر کی طرح اوڑھ لی اور قضائے حاجت کے بہانے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ وہ مزدور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی عورت سمجھ کر بے دھڑک گزر جائیں۔ نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان سکے اور نہ ہی شرمندہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ اپنے کمال اخلاق کے سبب کیا، کیونکہ جب مرد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو صفات الہی سے متصف ہو جاتا ہے۔ خلق خدا سے محبت اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خلق خدا سے بھرپور محبت کا اظہار یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانیت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سلطنت دہلی میں زوال آیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان میں ہلچل اور کھلبلی مچا دی۔ تباہی و بربادی کے سبب دلی کے تمام صوبوں میں بد نظمی اور بے چینی پھیل گئی۔ 1178 ہجری میں ملتان کا شہر اور قلعہ جنڈا سنگھ و گنڈا سنگھ کے قبضہ میں آ گیا۔ ناظم ملتان جھنڈا سنگھ و گنڈا سنگھ قلعہ قہرگان پر قابض ہو گئے۔
ان حالات میں قبلہ حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے سجادہ نشین کو مصلحت وقت کے تحت قلعہ قہرگان سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان چونکہ خراساں کے ماتحت تھے، اس لیے وہاں تو بالکل امن اور چین تھا۔ قبلہ حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے دربار عالیہ سلطان الفقراء واقعہ قلعہ قہرگان سے ہجرت فرمائی اور صوبہ ڈیرہ جات کے متعلقہ علاقہ میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال خان کے لیہ کی حدود میں نوشہرہ سیدہ میں بود و باش اختیار کی۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دوسرے کے ہجرت کر کے نوشہرہ سیدہ میں بود و باش اختیار کرنے کے بعد سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ مزار پاک کے خلفاء و فقراء نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک نکالا اور پیپل والے کھوہ کی حویلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے 22 سال نوشہرہ سیدہ میں گزارے۔ قضاء الہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی نوشہرہ سیدہ میں 1202 ہجری میں ہوا۔ وہیں سادات کے قبرستان کی حدود میں معشوق اللہ پوترا کے مزارات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو مدفون کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو لحد میں اتارا گیا۔ جب دفن کرنے لگے اور لحد میں اینٹیں رکھ دی گئی تو سید پہلوان شاہ معشوق اللہ پوترا جو نوشہرے کے بڑے سیدوں میں سے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، نے مہماروں کو کہا کہ برائے خدا لحد کی اینٹیں اٹھاؤ تاکہ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کی زیارت کر لوں۔ جب اینٹیں اٹھائی گئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے کفن کے بند کھول رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مہمار ڈر گئے اور جلدی سے باہر نکل آئے، جبکہ سید پہلوان جو عاشق مرد تھے حضرت کے روح مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ موقع پر موجود لوگوں نے سید پہلوان شاہ کو قبر میں سے اٹھا کر باہر نکالا۔ مہماروں نے دوسری مرتبہ بغور دیکھا کہ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ پھر دراز ہو رہے ہیں۔ سید پہلوان شاہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ مدت تک مست رہے۔ عرصہ دراز کے بعد صحیح کیفیت میں لوٹے۔ سید پہلوان شاہ نے دراز عمر پائی۔ ہر سال جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن آتا انہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ زیارت یاد آتی اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ مناقب سلطانی میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے والد و مرشد حضرت شیخ سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملک سندھ بلوچستان میں سیر کے لیے گیا۔ ان دنوں وہاں کے حاکم میر کرم علی اور میر مراد علی تھے۔ اس وقت میں نے سید پہلوان شاہ کے فرزند سید سلطان شاہ کو جو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے کو دیکھا، جن کا کارخانہ بظاہر امیرانہ تھا، یعنی حیدرآباد کے حاکموں کے پیر و مرشد تھے۔ وہ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح مست رہتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فرزند تھے، جن میں سب سے بڑے سلطان عظمت رحمۃ اللہ علیہ، ان سے چھوٹے سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے چھوٹے حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے منصب سجادہ نشینی 1161 ہجری میں سنبھالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1202 ہجری میں وصال فرما دیا۔ جب ملک چناب میں جھنڈا سنگھ و گنڈا سنگھ کا راج ختم ہوا اور درانیوں کا عمل درآمد ہو گیا، صوبہ ملتان میں امن سکون ہو گیا، تو خانوادہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے افراد واپس اپنے وطن لوٹے۔ انہوں نے دربار عالیہ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گرد و نواح میں سکونت اختیار کی۔ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تیسرے نے اپنے والد ماجد حضرت شیخ
سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو شہرہ سیدہ مذکور کے قبرستان سے لا کر سلطان الفقراء کے مقبرہ میں دفن فرمایا۔ دربار عالیہ جب وہاں سے بھی منتقل کیا گیا تو سلطان الفقراء کے صندوق مبارک کے علاوہ چند اور بھی صندوق مبارک منتقل کر کے موجودہ دربار شریف اور محل شریف میں مدفن کیے گئے۔ ان میں حضرت شیخ سلطان محمد حسین سجادہ نشین دوئم کا صندوق بھی شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقراء کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اپنے نئے موضوع سجادہ نشین سوئم کے احوال اور کرامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔